بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے بچپن میں ہی اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ماں کی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو میری ماں کا انتقال میں ویران ہوئی جب میرے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ پھر سوتیلی ماں نے اپنا سوتیلا پن دکھایا اور دن رات مجھ سے جانور کی طرح کام لیا۔ مجھے اپنے باپ پر افسوس ہوتا تھا کہ وہ کیسا شخص ہے جو اپنی اولاد سے زیادہ دوسری بیوی کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن جب میری سوتیلیوں کو سر میں بھی ہلکا سا درد ہوتا تو وہ اس کا سر دبانا شروع کر دیتا، مگر اسے میرا کوئی احساس نہیں تھا، اور احساس ہوتا بھی تو کیوں؟ ساری زندگی تو اس نے میری ماں سے نفرت ہی کی تھی۔ مجھ سے شفقت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میں اسی کی اولاد تھی۔ ایک دن ابو کی دکان پر ڈاکو نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے لاک توڑ کر جب گلے میں سارے پیسے نکال لیے تو ابو نے ان سے روکنے کی کوشش کی، پر ڈاکوؤں نے میرے باپ کو گولی مار دی اور دکان میں سے نقد پیسے اور قیمتی سامان اٹھا کر لے گئے۔ باپ کی وفات کے بعد دکان بند ہو گئی اور اب میں مکمل طور پر سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر تھی۔ ابا کی وفات کے بعد کچھ دن بعد ہی کچھ اجنبی لوگ ہمارے گھر آنا شروع کر دیا۔ وہ شکل سے ہی اوباش لگتے تھے اور مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے تھے۔ پھر میں نے چھوٹی موٹی نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا شروع چاہتی تھی۔ ہمارے ہمسائے نے بھی مجھے آپ کو آفس میں جاب دلا دی اور میں نے اس کا شکر ادا کیا۔ ایک دن میں آفس سے گھر آئی۔ میرے آنے سے پہلے ہی کچھ لوگ میری سوتیلی ماں کے پاس آئے ہوئے تھے۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میری ماں ان کے ساتھ میں مصروف تھی۔ وہ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ سویرا کب ہمارے حوالے کر رہی ہو؟ سوتیلی ماں نے کہا کہ بہت جلد میں اس کی لڑکی کو تمہارے حوالے کر دوں گی۔ اس عورت نے مجھے 10 لاکھ میں بیچ دیا تھا۔ 5 لاکھ اس نے ایڈوانس میں لے لیے اور 5 لاکھ وہ آدمی اسے تب دیتے جب وہ مجھے ان کے حوالے کر دیتی۔ میری قسمت اچھی تھی جو میں نے ساری گفتگو سن لی تھی۔ میں انہی قدموں واپس چلی گئی۔ میرے پاس کچھ پیسے موجود تھے، مگر میں سوچ رہی تھی کہ اب کہاں جاؤں۔ میرا شہر میں کوئی جانے والا نہیں تھا۔ میرے ذہن میں سر واجد کے علاوہ کوئی شخص نہیں آ رہا تھا۔ سر واجد ہمارے آفس کے ہیڈ تھے۔ سر نے میرے ساتھ تعاون کیا اور کچھ دن مجھے آفس میں ہی رہنے کی اجازت دے دی، اور کچھ دنوں کے بعد سر واجد نے کہا کہ کمپنی کی طرف سے ہم ایک ہفتے کے لیے دبئی جا رہے ہیں۔ تمہارا ادھر ایک ہفتہ انٹرویو ہوگا، اگر تم کامیاب ہوئی تو ادھر ہی تمہاری جاب لگ جائے گی۔ پھر میں مستقبل کے سہانے خواب اپنی آنکھوں میں سجانے دبئی روانہ ہوئی۔ سر واجد کا ایک ٹرپ تھا جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن اس نے میرے بیگ میں کچھ نشہ آور ادویات ڈال دی۔ پہلے تو اس نے مجھے دبئی پولیس سے گرفتار کروایا، پھر رہا کروانے کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ اب جیسا میں کہوں گا تم ویسا ہی کرنا پڑے گا، ورنہ دوبارہ پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اس نے مجھے ایک مساج سینٹر کے حوالے کیا جہاں مختلف مرد عورتوں سے مساج کروانے آتے تھے۔ صرف یہی نہیں، پھر وہ مجھے مجبور کرتا کہ رات کو بھی میں ایک کلب میں ڈانس کروں۔ وہ ایک مساج سینٹر اور کلب میں میرا سودا کرنے چلا گیا تھا۔ دن میں مختلف لوگوں کا مساج کر کے ان کو تسکین پہنچاتی اور رات کو کلب میں ڈانس کر کے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرتی۔ کلب میں لوگ شراب کے نشے میں دست دیکھنے آتے تھے۔ میرا علاوہ بھی کئی لڑکیاں تھیں جو اسٹیج پر ناچتی تھیں۔ اگر کسی آدمی کو کوئی اسٹیج پر لڑکی پسند آ جاتی تو وہ جا کر اس کے بازو پر ایک سرخ رنگ کی پٹی باندھتا اور اس پٹی پر آدمی کا نام اور اس کا پیسے لکھے ہوتے تھے اور اس کی قیمت لکھی ہوتی تھی۔ ڈانس ختم ہونے کے بعد کلب کا مینیجر لڑکیوں کے بازو پر پٹیوں کو چیک کرتا اور دیکھتا کہ جس آدمی نے بھی پٹی پر زیادہ رقم لکھی ہوتی تو مطلوبہ لڑکی اس کے حوالے کر دیتا۔ ہر رات میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھی، کیونکہ ہر رات ایک نیا شخص مجھے کمرے میں لے جاتا اور میرے جسم کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ ایک دن کلب میں کچھ لوگ داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص عجیب و غریب نظروں سے کلب کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا وہ زندگی میں پہلی بار کلب آیا تھا۔ اسے یہ غیر انسانی ماحول بہت عجیب لگ رہا تھا، تو وہ نہ کسی سے بات کرتا تھا اور نہ ہی ڈانسر کے ڈانس سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں اس لڑکے سے نظریں بچا کر مینیجر سے بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں آج ادا کیا اور کہا کہ میری طبیعت مجھے خراب ہے، مجھے ایک دن کی چھٹی دے دیں۔ میں نے کسی طریقے سے اس کا نمبر حاصل کیا اور اس سے بات چیت شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ دبئی میں چھٹیاں گزارنے آیا ہے۔ باتوں ہی باتوں میں ہماری دوستی ہو گئی۔ وہ تو مجھے پہلی نظر میں پسند آ گیا تھا، مگر میری یہ خوش نصیبی تھی کہ اسے میں پسند آ چکی تھی۔ وہ مجھے اپنانا چاہتا تھا اور اپنے ساتھ واپس پاکستان لانا چاہتا تھا۔
کل ہماری پہلی ملاقات تھی کہ اچانک اس کی کال آئی کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، مجھے اب بھی واپس جانا ہے۔ پھر وہ واپس چلا گیا اور میں دوبارہ اپنی روٹین پر آ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے اس کی کال موصول ہوئی کہ فلاں جگہ پر مجھ سے ملو، وہ میری خاطر دبئی آیا تھا۔ میں نے اس کی محبت اور خلوص کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ میں راشد کو اندھیرے میں نہیں رکھوں گی اور اسے یہ سب کچھ بتا دوں گی کہ میں ادھر روز ایک نئے مرد کے ساتھ سوتی ہوں۔ ملاقات کے وقت وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر میں نے راشد کو اپنے بارے میں ساری حقیقت بتا دی۔ راشد نے مجھ سے کہا کہ تم کیا سمجھتی ہو، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ میں نے تجھ سے قلم میں ہی دیکھ لیا تھا، میں نے تمہاری آنکھیں پڑھ لی تھیں کہ تم ادھر کسی نہ کسی مجبوری کے تحت کام کر رہی ہو۔ راشد نے میری مجبوری کو سمجھا اور اس کے باوجود بھی اس نے مجھے دل سے قبول کر لیا۔ تھینک یو فار واچنگ۔